بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں تقلید کے بارے میں اہل الرائے کئی بار مناظرات کا چیلنج کرتے ہیں، اس کے دفاع اور تحفظ کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں، اس کے لیے جان و مال صرف اور خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ لڑائیاں اور جھگڑے اور تنازعات مول لیتے ہیں، لیکن کسی صاحب بصیرت نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم تقلید کیوں کرتے ہیں۔ آخر اس موقع پر اہل تقلید کے لیے یا تقلید پرستوں کے لیے ایک نصیحت نامہ ذکر کرنے لگا ہوں، اور یہ میرا نصیحت نامہ نہیں بلکہ مقلدین حضرات کے ایک بڑے امام ابو زید عبید اللہ بن عمر بن عیسیٰ الدبوسی الحنفی، یہ تیسری چوتھی صدی کے امام تھے۔ ان کی کتاب ہے یہ تقویم الادلہ فی اصول الفقہ، کتاب کا نام ہے تقویم الادلہ فی اصول الفقہ، یہ دار الکتب العلمیہ سے شائع شدہ ہے۔ اس مؤلف نے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، الانوار فی اصول الفقہ لکھی ہے، الاسرار فی اصول الفقہ لکھی ہے۔ بڑا مشہور ترین حنفی امام ہے، بڑا مشہور ترین حنفی اصولی اور فقی ہے۔ اس کی اس کتاب تقویم الادلہ فی اصول الفقہ، اس کے صفحہ نمبر 390 یہ صاحب لکھتے ہیں، تقلید پہ گفتگو کرتے قال جمہور اہل العلم بلا خلاف ان القول بالتقلید باطل، جمہور اہل علم کا اس بات پہ اتفاق ہے بغیر کسی اختلاف کے کہ ان القول بالتقلید باطل، کہ مقلدین حضرات کا تقلید کی تبلیغ، ترویج اور تائید کے اندر جتنی بھی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، یہ ساری باطل ہیں۔ اس لیے کہ ایک مقلد اپنے امام کی تقلید 3 وجہوں سے کر سکتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے امام کو حق پہ سمجھتا ہے تب اس کی تقلید کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے یا وہ اپنے امام کو باطل سمجھتا ہے تب اس کی تقلید کرتا ہے، اور تیسری صورت کہتے ہیں یا پھر ام علی انک جاہل بحالہ، یا ایک مقلد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس کی وہ تقلید کر رہا ہے وہ حق پہ ہے یا باطل پہ ہے۔ اگر اسے یہ پتہ ہے کہ وہ باطل پہ ہے پھر میں اس کی تقلید کر رہا ہوں، جس طرح کہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی تقریر ترمذی کے صفحہ 36 پہ لکھتے ہیں، جامع ترمذی کی شروع میں جو تقریر ہے اس مسئلے میں، البیان بالخیار ما لم یتفرقا کے زمرے میں لکھتے ہیں کہ الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذه المسئلہ، اس مسئلے میں کوئی شک نہیں، حق انصاف یہی کہتا ہے،
حق اور انصاف اس بات پہ شاہد عدل ہے کہ اس مسئلہ کے اندر ترجیح امام شافعی کو ہونی چاہیے، اس لیے تو ان کی بات حدیث کے مطابق، ان کا قول حدیث کے مطابق۔ وَلَكِنْ نَحْنُ مُقَلِّدُونَ يَجِبُ عَلَيْنَا تَقْلِيدُ إِمَامِنَا أَبِي حنیفہ، باوجود علم ہونے کے، باوجود ادراک ہونے کے کہ حق اور انصاف اس مسئلے کے اندر امام ابو حنیفہ کے خلاف ہے، ظلم اور ستف ظریفی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے، لیکن یہ سب کچھ ادراک ہونے کے باوجود، سمجھ بوجھ کے باوجود کہ حق اور انصاف اس مسئلے میں امام شافعی کے ساتھ ہے، ہمارے امام کی بات جو ہے، ہمارے امام کا جو قول ہے حق اور انصاف کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی ہم ڈٹائی کے ساتھ اپنے امام کی تقلید کریں گے۔ پتہ ہے اس مسئلے کے اندر ہمارا امام باطل پر قائم ہے، شافعی حق پہ قائم ہے، باوجود اس کی تقلید کر دیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہمارا امام باطل پہ ہے پھر بھی اس کی تقلید کرے، تو یہ ابو زید الطبوسی حنفی کہتے ہیں فَيَكُونُ مَجْنُونًا، پھر وہ پاگل انسان ہی ہے، عقل مند نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اسے یہ پتا ہو، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا امام اس مسئلے میں حق پہ ہے باطل پہ ہے، وہ جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے اس مسئلے کے اندر کہ ہمارا امام حق پہ ہے یا باطل پہ ہے، تو پھر وہ پاگل ہے، بے وقوف انسان ہے، پھر بھی اس کی تقلید کرے گا۔ یعنی اگر پتہ ہو کہ امام باطل پہ ہے پھر تقلید کرے تو یہ پاگل ہے، اگر یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا امام حق پہ ہے یا باطل پہ ہے دوسری صورت، تو پھر بے وقوف ہے اگر تقلید کرے۔ تیسری صورت ایک ہی بچتی ہے، وہ یہ سمجھے کہ ہمارا امام حق پر ہے، تو سوال یہ کرتے ہیں اسے کیسے پتہ چلا کہ ہمارا امام اس مسئلے میں حق پر ہے؟ اگر دلیل کی بنیاد پہ حق اور باطل کی پہچان کی کہ ہمارا امام حق پہ ہے، دوسرے ائمہ جو ہیں وہ باطل پر ہے، اگر دلیل کی بنیاد پہ ہے تو یہ تقلید نہیں ہے۔ تقلید کی تعریف اس پہ فٹ نہیں آتی، منطبق نہیں ہوتی۔ اور اگر بغیر تقلید کے جو ہے حق اور باطل کی پہچان کی، اگر یہ تقلید ہے کہ بغیر کسی دلیل کے حق اور باطل کی پہچان کیے بغیر جو ہے اپنے امام کی تقلید کرتا ہے، تو دنیا میں یہ انتہائی ڈھیٹ ترین انسان ہے۔ آئیے اہل تقلید کو ابو زید طبوسی حنفی جو ہے اس موقع پہ ایک نصیحت کرنا چاہتے ہیں، اور خلاصہ اس تقلید کی پوری بحث کا آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ 390 صفحہ ہے اس کتاب، کہتے ہیں فَالْمُقَلِّدُ فِي حَاصِلِ أَمْرِهِ مُلْحِقٌ نَفْسَهُ بِالْبَهَائِمِ فِي اتِّبَاعِ الْأَوْلَادِ الْأُمَّهَاتِ عَلَى مَنَاهِجِهَا بِلَا تَمْيِيزٍ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک تقلید پرست جو ہے اپنے آپ کو اسی طرح گردانتا ہے، اسی طرح تصور کرتا ہے، اپنے آپ کو اسی لسٹ کے اندر شمار کرتا ہے جس طرح کے جانوروں کے بچے جو ہیں اپنی ماؤں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ غلط رستے پہ جا رہے ہیں یا درست رستے پہ جا رہے ہیں، بغیر تمیز کیے ہوئے کہ یہ غلط جا رہے ہیں یا درست سمت کے اندر جا رہے ہیں، بغیر کسی تمیز کے اندھا دھند ان کے پیچھے چلتے ہیں، چاہے وہ غلط جا رہے ہوں یا درست جا رہے ہوں۔ یہ مقلد بھی اپنے آپ کو اسی لسٹ اور فہرست کے اندر شمار کرتا ہے۔ تصوراتی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر یہ اس جانور سے کبھی بھی کم تر نہیں ہے جو اپنی ماں کے پیچھے بغیر تمیز کیے یہ درست سمت پہ جا رہی ہے، غلط سمت پہ جا رہی ہے، چلتا رہتا ہے۔ فَإِنْ أَلْحَقَ نَفْسَهُ بِهَا لِفَقْدِهِ آلَةَ التَّمْيِيزِ فَمَعْذُورٌ فَيُدَاوَى وَلَا يُنَازَرُ۔ ابو زید طبوسی نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ اگر تو اس نے اپنے آپ کو جانوروں کے بچوں کی لسٹ میں یا ان کے مناہج پہ اپنے آپ کو اس وجہ سے چلایا ہے لِفَقْدِهِ آلَةَ التَّمْيِيزِ کہ اس میں سمجھ بوجھ کا مادہ ہی نہیں ہے، فَمَعْذُورٌ وہ پاگل ہے، فَيُدَاوَى اس کا کسی مینٹلی ہسپتال کے اندر علاج کرانا چاہیے، وَلَا يُنَاظَرُ اس سے مناظر کبھی ممکن نہیں۔ ایک پاگل آدمی سے کیسے مناظر کیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی مقلد کے اندر آلت التمییز ہے ہی نہیں، سمجھ بوجھ ہے ہی نہیں، عقلاً فارغ ہے، عقل سے وہ پیدل ہے، پاگل ہے، اس کا کسی بھی مینٹلی ہسپتال کے اندر علاج کروانا چاہیے تاکہ اسے عقل و بصیرت آئے۔ ولا يناظر کسی پاگل سے عقلاً نقلاً مناظرہ کرنا درست ہے۔ دوسری صورت کیا بنتی ہے؟ فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِهَا اگر وہ اپنے آپ کو بصیرت عقل ہونے کے باوجود پھر بھی اپنے آپ کو مقلد کہلواتا ہے، کسی کی تقلید کرتا ہے جبکہ اس کے اندر بذات خود سمجھ بوجھ اور ادراک کا مادہ اور عنصر موجود ہے، فَالسَّيْفُ أَوْلَى بِهِ اس بے شرم کا علاج یہ ہونا چاہیے، فَالسَّيْفُ أَوْلَى بِهِ اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کرنا چاہیے، حَتَّى يَقْبَلَ عَلَى الْآلَةِ یہاں تک کہ اسے سمجھ آ جائے۔ فَالسَّيْفُ أَوْلَى بِهِ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ابو زید طبوسی حنفی کہہ رہے ہیں، حنفی حضرات کو نصیحت کرتے ہوئے، تقلید پرستوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندو اگر تمہارے اندر سمجھ بوجھ ہے پھر تمہیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہے، تم پاگل ہو تو کسی مینٹلی ہسپتال کے اندر اپنا علاج کرو۔ پاگلوں سے کیسے مناظر ہو سکتا ہے؟ حَتَّى يَقْبَلَ عَلَى الْآلَةِ فَيَسْتَعْمِلُهَا وَيُجِيبُ خِطَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمُفْتَرِضُ طَاعَتَهُ اللہ کا فرمان بھی یہی ہے، فَأَعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَأَعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ سمجھ بوجھ اختیار کرو۔ تو حنفی حضرات، اہل الرائے حضرات کو یہ نصیحت ہے کہ اپنے امام کے اس نصیحت نامے پہ عمل کرتے ہوئے دو صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کریں۔ اگر خام خواہ تقلید کرنی ہے، اس سے نجات نہیں حاصل کرنی، اس پہ دن رات محنت کرنی ہے، جانیں قربان کرنی ہے، مال خرچ کرنا ہے، لڑائیاں اور جھگڑے اسی پہ ہی اگر مول لینے ہیں، اسی کو تم نے سارا دین بنا دیا ہے، تو دو صورتوں میں سے ایک صورت ضرور اختیار کرو۔ یا تو تم پاگل ہو، اپنا علاج کرو، تب تم تقلید کر رہو۔ اگر تمہارے اندر بصیرت بھی ہے، سمجھ بوجھ بھی ہے، عقل اور شعور بھی ہے، پھر تم تقلید کرتے ہو، فَالسَّيْفُ أَوْلَى بِهِ فَالسَّيْفُ أَوْلَى بِهِ فَالسَّيْفُ أَوْلَى بِهِ یہ حنفی امام کہہ رہا ہے، پھر تمہارا سر تن سے جدا کرنا چاہیے۔ یہ میں نہیں فتویٰ دے رہا، یہ فتویٰ تو یہ امام دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کو تم لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے۔ دن اور رات اس پہ کتنی محنتیں کر رہے ہو اس تقلید کے لیے، جو نہ دین ہے نہ شریعت ہے، بس گمراہی اور بربادی۔ اس گمراہی کے لیے، تباہی اور بربادی کے لیے دن رات محنت کر رہے ہو، کوششیں کر رہے ہو، مال و دولت خرچ کر رہے ہو، جانیں پیش کر رہے ہو، قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ اس تقلید کی خاطر بستیوں کی بستیاں جو ہے قتل و غارت کی نظر ہو گئی۔ اسی تقلید کی وجہ سے بستیوں کی بستیوں پہ لوگوں نے بلڈوزر پھیر دیے۔ اگر میں اس کے نقاب کشائی کروں اور اس کے حقائق کی طرف پڑھوں تو یہ جو سیرت، تاریخ اور رجال کی کتابیں بھری پڑی ہیں، کسی نے تقلید کی انا اور عداوت کے اندر آ کر کہا کہ اس حدیث کی کتاب کو تابوت کے اندر رکھ کے جلا دو۔ کسی نے کہا اگر بخاری کوئی پڑھتا ہے، اس تقلید اور نے عداوت اور انا اس قدر پیدا کی، اگر کوئی صحیح بخاری پڑھتا ہے مرتد ہو چکا ہے، کافر ہو چکا ہے، زندیق بن چکا ہے۔ یہ فتوے کہاں سے آئے؟
یہ اس تقلید کی وجہ سے تھا۔ یہ دنیا میں فساد اور بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا؟ اس تقلید کی وجہ سے۔ اس وقت بھی ملک کے اندر جو افراتفری ہے، بگاڑ اور فساد اس معاشرے کے اندر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، فرقہ واریت جو ہے عروج پکڑ رہی ہے، اس کا بنیادی سبب جو ہے یہ تقلید ہے۔ اس لیے امت مسلمہ اگر اتحاد چاہتے ہیں، اتفاق چاہتے ہیں، امت کے اس شیرازہ کو بکھیرنے سے محفوظ کرنا چاہتا ہے کوئی شخص، اللہ کے لیے اس تقلید سے جان چھڑانا۔ اور یہ ابو زید طبوسی حنفی حضرات کے لیے وہ نصیحت نامہ پیش کیا جس کی دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں پیش کی۔ میں نے اللہ کی قسم اس تقلید کے رد میں بھی بہت کچھ پڑھا، اور اہل تقلید پرستوں نے اس کی تائید اور حق کے اندر بھی جو کچھ لکھا وہ بھی بہت کچھ پڑھا۔ لیکن جتنا عمدہ ترین قول، جتنی عمدہ ترین نصیحت جو ہے ابو زید طبوسی کی اس کتاب کے اندر تقلید پرستوں کے لیے میں نے پڑھی، دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں پڑھی۔ اور میں نصیحت کروں گا ہر ایک تقلید پرست کو، ہر ایک مقلد کو، اہل تقلید سے گزارش کروں گا، اللہ کے بندو اپنے اکابر کی ان کتابوں کو پڑھو۔ انہوں نے تقلید کی کیسے دھچیاں بکھیر دی، جس تقلید کے لیے تم آج دن رات کوششیں کر رہے ہو۔ نہ قرآن کی فکر ہے، نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی کوئی فکر ہے، نہ صحابہ کی کوئی اقوال آثار کی کوئی فکر ہے۔ بس دن رات جتنی محنت اور کوشش ہے خالص اس توحید، اس تقلید کے لیے ہے، جس تقلید نے دنیا کے اندر تباہی اور بربادی کے وہ سیلاب بہائے جو کبھی بند نہیں ہو رہے۔ بستیوں کی بستیاں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی اس تقلید کی خاطر۔ کس قدر جانوں کے نذرانے پیش ہوئے، کس قدر امت مسلمہ کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم ہوا اس تقلید کی وجہ سے۔ اس لیے اگر اتفاق چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے ہیں، آئیں قرآن و سنت کی روشن تعلیمات کی طرف، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کی طرف، ان احادیث کی طرف ہم بڑھیں جن کی روشنیاں دنیا کے مختلف حصوں تک پھیلی۔ صحابہ نے تربیت لی، کس قدر دنیا کے اندر کامیاب اور آخرت کے اندر کامران ٹھہرے۔ میں اور آپ بھی اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے اس تقلید مذموم سے نجات حاصل کر کے کتاب و سنت کی روشن تعلیمات پہ گامزن ہونا پڑے گا۔ یہ میری نصیحت بھی ہے اور دعا بھی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو کما حقوق اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔